چبا پائے. معیشہ کہتی ہے میں اسی بات پہ فخر کر رہی ہوں کہ آخری وقت جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے، آپ کی موت ہونی تھی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب، میرے تھوک کو آپ کے تھوک سے ملا دیا. وہ اس طرح جب آپ مسواک لے کر کے چبا نہ سکے، معیشہ نے مسواک لیا، اپنے دانتوں سے چبایا، ملائم کیا اور آپ کو دیا، کہا کہ مسواک کر لیجئے. آپ کا یعنی حضرت عائشہ کے دانت سے چبا نرم کرنا، تو وہ دانت منہ پہ وہ مسواک کا آنا، گویا اس میں تھوک آیا اور اسی کے ساتھ یہ نہیں کہ دھل کر کے اسی طرح آپ کو مسواک دیا گیا. آپ نے مسواک کیا، مسواک وہی وہاں کرائے جا رہے. تو کہنا یہ آخری وقت ہے، مائی عائشہ سامنے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بھی چبا نہیں پا رہے. اور کہا کہ ابھی بات یہی سب ہو ہی رہی تھی، آپ کبھی یہ کہہ رہے ان للموت سکرات، کبھی کہہ رہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، یعنی موت کی جو سختی مائی عائشہ کہتی ہیں آج تک، اس کے بعد یعنی اس سے پہلے میں موت کی سختی کے بارے میں میرا برا خیال تھا کہ موت خطرناک، خراب جو سختی کے ساتھ آتی ہے وہ خراب آدمی ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے چینی ہم نے دیکھی ہے نا، وہ سختی دیکھ کر کے اب ہم نے کہا کہ نہیں، اس طرح موت آتی ہے. اور آپ نے کہا موت کی سختیاں ہیں، آپ بے چین ہو رہے ہیں، ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیں، دعا کریں اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ جو اونچے درجے کے دوست وغیرہ وہاں اللہ اس کی رفاقت میں چاہتا ہوں کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھے اور ہاتھ لڑک گئے، ہاتھ کام کرنے نہ لگے. مائی عائشہ نے دیکھا آپ دنیا سے چلے گئے. یہاں دیکھیے منظر دیکھیے مختصر طور پر، ادھر مائی عائشہ نے دیکھا آپ کے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر دیے. اللہ ہنگامہ ہوا مدینہ کی گلیوں میں. جب یہ خبر پھیلی آنکھوں میں آنسو کے قطرے بہنے لگے، سب رونے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہ رہے. تو وہاں کا منظر اتنا بھیانک ہو گیا. اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کے الفاظ ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کس طرح ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے. کہا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے کوہ طور پر، اسی طرح آج بھی گئے ہیں، واپس آئیں گے. اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا، دھمکی دینے لگے. تو یہاں دیکھیے ایک جگہ تقریر کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے کہا موت ہو گئی، تو حضرت عمر تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو بول دے گا موت ہو گئی اس کی گردن میں کاٹ دو. ایک آدمی بولا سبحان اللہ ماشاء اللہ، یعنی ہمارے مطابق، یعنی جو یہ کہتا کہ موت ہو گئی تو عمر ہماری طرف ہے، یعنی ہم لوگ جو بولتے ہیں موت نہیں ہے، وہ سبحان اللہ فوراً بولا. نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو عمر آئے ہیں، ابھی ابو بکر بھی ہے. تلوار ادھر لیے، کہا کہ جو بول دے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، گردن مار دوں گا. تو عمر جلالی آدمی تھے، دیکھا تلوار لیے گھوم رہے ہیں، سب خاموش، سناٹا چھا گیا. بخاری کے الفاظ ہیں حضرت ابو بکر اپنے گھر میں تھوڑا دور سنہ میں، تو وہاں خبر دی گئی، وہ آئے، ادھر مجمع ہے لوگ اور ادھر عمر گھوم رہے ہیں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بولے، ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد آپ پر چادر ڈالی گئی تھی، اس چادر کو ہٹایا. غور کیجیے، یار غار ہیں جنہوں نے تقریر پہلے سن کر کے پتہ لگا لیا تھا کہ اب دنیا میں رہنے والے. چادر ہٹائی، اپنے یار غار کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیشانی پہ بوسہ دیا. اور اسی وقت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، آپ پر اللہ دو موت اکٹھے نہیں کرے گا، دو موت آپ کو نہیں دے گا. ایک موت جو آنی تھی آ گئی، آپ دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول، یعنی آپ نے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے. پیشانی پہ بوسہ دیے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے اور پھر اس کے بعد چہرہ کو ڈھانک دیا، مجمع کی طرف آئے اور کہا لوگوں سنو، اے عمر بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کو کہا، لیکن عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، بیٹھ ہی نہیں رہے. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر ابو بکر ادھر آئے، تقریر شروع کر دی. اس کے بعد کہا اما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. مات يموت کا لفظ بخاری کے، یہ کون استعمال کر رہے ہیں؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا کہ یہی داتا ہے، یہی مشکل کشا ہے، یہی سب کچھ کرنے والا ہے، سن لو، جس نے محمد کو اپنے معبود بنایا، کان کھول کے سن لو، قد مات۔ آج ابو بکر اعلان کر رہا ہے، صحابہ کے ایک مجمع اور ٹیم جماعت ہے، حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن جن کے پاس دلیل ہوتی ہے، جو حق پر ہوتے ہیں، وہ تلواروں سے نہیں ڈرا کرتے۔ بیٹھنے کو کہا، بیٹھے نہیں، تقریر شروع کی اور بہترین تقریر کی، زوردار تقریر میں کہا کہ سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، آج ابو بکر اعلان کر رہا ہے محمد مر چکے ہیں، دنیا میں نہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اے لوگوں سنو، اللہ نے کہا محمد ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں بھی موت آئی۔ کیا محمد کو اگر موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے یا شہید کر دیے جاتے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل ایمان سے پھر جاتے؟ لیکن سن لو، جو ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت حضرت ابو بکر نے کی، اور اس آیت کو صحابہ کرام کے پورے جماعت نے سن لی۔ جب سن لی تو رونے دھونے والے جو تھے خاموش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر جو تلوار لیے گھوم رہے تھے، کہا کہ یہ آیت جیسے ابو بکر نے پڑھی، بخاری کے الفاظ ہیں، سارے لوگ اسی آیت کو پڑھنے لگے، دہرانے لگے۔ ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی اتری ہے، جو اس آیت میں خبر دی جا رہی ہے کہ محمد اب دنیا میں نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو جو تلوار لیے کھڑے تھے وہی زمین پہ دھیرے 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 بیٹھ گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاؤں نے میرے جسم کے بوجھ کو اٹھانا گوارا نہ کیا، یعنی جواب دے دیا پیر، یعنی یقین مجھے بھی ہو گیا کہ حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، انہیں موت آ گئی۔ پورے مدینہ کے اندر تاریکی سی چھا گئی۔ حضرت بلال جو اذان کہتے تھے، اذان نہیں، کہا کہ نہیں میرے بس میں ہے کہ میں اذان دے سکوں۔ فاطمہ رو رہی ہے، فاطمہ نے اس وقت کہا تھا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابا یا ابتا، ہے ابو جان، اجاب ربن دعا، کہ اللہ نے رحمان رب نے پکارا، آپ نے قبول کر لی دعوت۔ یا ابتا، ہائے ابو، من جنت الفردوس مأوا، ہائے ابو جس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے ابو، حضرت فاطمہ اپنے ابو کو دیکھ رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، ہائے ابو میں جبریل کو بتاؤں گی کہ آپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ کی موت کی خبر میں جبریل کو کرتی ہوں، کیوں جبریل اب زمین پہ تو وحی لے کر کے نہیں آئے گا، کیونکہ میرے ابو دنیا میں نہیں ہیں۔ یہی کہہ رہی ہے فاطمہ، اور بیماری کے وقت جب فاطمہ نے جس دن آپ کی موت ہونی تھی، اس وقت فاطمہ نے کہا تھا وا کربا ابا، ہائے میرے ابو کی تکلیف۔ اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تھا، او میری بیٹی لاڈلی فاطمہ، آج کے بعد تیرے ابو کو کبھی تکلیف نہ ہوگی، یہ آخری دن ہے، آخری گھڑی ہے میری بیٹی۔ فاطمہ رو رہی ہے، اور جیسی دفن کیے دوسرے رات کو، اس وقت انس سے حضرت فاطمہ نے کہا، او انس ما اطابت انفسکم، ہے انس تمہارے نفسوں نے، تیرے جان نے، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، کیسے تم لوگ آدمیوں کے میرے ابو کے اوپر منو مٹی ڈال دی، تیرے نفسوں نے، تیرے دل و دماغ نے گوارا کیسے کیا مٹی منو اس پر ڈال دیے، یہ گوارا کیسے کیا؟ یعنی فاطمہ کو یقین ہو گیا میرے ابو کے لیے قبر کھودی گئی، اور قبر اسی کی کھودی گئی جاتی ہے جس سے موت ہوتی ہو۔
اگر کسی کے ایک سانس معمولی چل رہی ہو، ڈاکٹر اگر آئی سی یو میں اس کو آپ ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں، تو اگر معلوم ہو کہ نہیں ابھی زندہ ہے، تو کہیں کوئی بھی اپنے رشتہ دار کے لیے قبر نہیں کھودتا، کفن نہیں پہناتا، آخری وقت غسل نہیں دیتا، جانتا ہے سانس چل رہی ہے۔ تو ایک بات میں یہ کہتا ہوں، جب ایک بوڑھا آدمی، کوئی بھی ہو رشتہ دار، کوئی انسان ہو، اس کی سانسیں چلتی ہیں تو اس کے لیے قبر ہم نہیں کھودتے، اس کے لیے کفن نہیں لاتے، اس کے لیے غسل کا انتظام نہیں کرتے۔ جب یہ سب نہیں ہوتا تو بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر موت نہیں ہوئی تو 3 چادروں میں بخاری اٹھاؤ، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کے دیگر کتابوں میں اٹھا لو، ہر محدث نے باب قائم کیا ہے، باب الکفن ہے، کفن کے باب ہے۔ تو کہیں ہے قبر کھودنے کی بات ہے، تو یہ سب جو وہ ہونے کے بعد پھر آپ کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، پھر آپ کو نہلایا جا رہا ہے، پھر 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں آپ کو کفن دلایا جا رہا ہے۔ تو کفن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس کی موت ہوتی ہے۔ مدینہ کی سرزمین میں حالت ایسی ہے، یہ رو رہے ہیں، وہ اندھیرا اس کے اوپر اس کی زندگی میں چھائے جا رہی ہے، کوئی شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے کہ اب کیا کریں گے، ہمارے بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، جن کے چہرہ دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے تھے، آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ تاریخ جب آتی ہے مدینہ کی سرزمین میں، فاطمہ روتی ہے، وہ تاریخ جب مدینہ میں آتی ہے، ابو بکر روتے ہیں، وہ تاریخ جب مدینہ میں آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نڈھال ہو جاتے ہیں، حضرت عثمان بھی رو رہی ہیں، حضرت علی بھی رو رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، سارے صحابہ کرام غمگین ہیں۔ ان تاریخوں میں یہ مدینہ کے ایک منظر ہے، اس تاریخ میں سارے مدینہ میں تاریخی چھائی ہوئی ہے، غمزدہ پورے بستی اور گلیوں میں غمگین انسان پھر رہے ہیں۔ اور وہی تاریخ جب انڈیا اور ہندوستان میں اور پاکستان میں آتے تو یہاں تو کیا ہے، گانے بج رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہیں، مرغ مسلم ہے، یہ حلوہ ہے، یہ مٹھائی ہے، یہ تہوار ہے، یہ جشن ہے، یہ نئے کپڑے ہیں، نئی چیزیں ہیں، یہ سب چل رہی ہے۔ ارے وہ تاریخ جب آتی تو ہمارے یہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا تو 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کے ہے ہی نہیں شریعت میں۔ اور خوشی ہم مناتے ہیں کہ پیدا ہوئے۔ تو میں پوچھتا ہوں، حضرت ابو بکر نے کبھی خوشی منائی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 63 سال تک رہے، آپ نے اپنے پیدائش منائی ہے، برتھ ڈے منایا ہے، عید منائی ہے؟ نہ آپ نے منایا، نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ کسی صحابی نے۔ تو بتائے انہیں ان سے آپ سے محبت تھی کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں منائے، ہم بھی نہیں مناتے ہیں۔ اگر آج ہم گستاخ ہیں تو وہ کیا تھے بولے؟ اگر وہ گستاخ نہیں تو ہم بھی گستاخ نہیں۔ ان کا منہج، ان کے عقیدے کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اس سے ہم نہ دائیں نہ بائیں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نہیں منائے اس لیے ہم نہیں مناتے، اور دنیا سے آپ چلے گئے ہیں، آپ پر موت آ چکی ہے۔ اور آپ اگر مختار کل ہوتے تو آپ پر یہ دقت نہیں آتی کہ مسواک نہیں چبا پا رہے ہیں۔ اللہ وہی تو دکھا رہا ہے جو مسواک نہیں چبا پا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے دنیا والوں کو بتایا مالک الملک صرف اللہ ہے، مختار کل صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات اور کوئی ہستی نہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے آپ کو پوزیشن اور رتبہ دیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے افعال میں آپ کو شریک نہیں کیا۔ اس لیے یہ تاریخ جو آنے والی ہے، اس تاریخ کو ہم ان تاریخوں میں نہیں لاتے کہ وہاں فاطمہ رو رہی ہے، عثمان، ابو بکر، عمر سب رو رہے ہیں، اور اسی تاریخ کو ہم ہنس رہے ہیں۔ کیا ہمارے ان سے محبت ہے؟ ہمیں تو رونا چاہیے کہ وہ سب رو رہے تھے انہی تاریخوں میں، تو ہم خوشی کیوں منائیں؟ وارے مسلمان روئے فاطمہ، ان کے ابو تھے نا، آپ کے ابو نہیں۔ وہ یتیم، ایک طرح سے بڑے ہونے کے بعد یتیم تو نہیں ہوتے، لیکن تنے تنہا باپ ہی تھا۔ ان کے باپ جب ان سے چلے گئے، قبر کے اندر دفن کر دیے گئے، حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی، صحابہ کرام ایک طرح سے اس نعمت سے محروم ہو گئے، وہ رو رہے ہیں، اور ہاں اسی کی محبت کے نام پہ سارے چیزیں کھا پی رہے ہیں، اور آج ہم ہنس رہے ہیں۔ تو غور یہی کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اگر اس تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں تو اس کا الٹا ہو رہا ہے، آنے کی خوشی نہیں، جانے کا غم ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں ماتم اور غم کرنے کے شریعت میں نہیں ہے، اس لیے ہم غم نہیں مناتے۔ لیکن یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے تو فاطمہ وراثت لینے کے لیے ابو بکر کے پاس آئی تھی۔ وراثت کب دی جاتی ہے؟ باپ کے انتقال کے بعد، زندگی میں نہیں۔
تو ابو بکر نے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ نبی کے جو مال اور جائیداد ہوتے تو وراثت میں نہیں تقسیم ہوتے، پورے مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جاتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، تو لیکن وراثت کے لیے وہ آئی، تو کہنا اس میں یہی ہے کہ ان تاریخوں میں فاطمہ رو رہے ہیں، صحابہ کرام غم زدہ ہے، اور اسی تاریخ کو اگر ہم ہنسیں تو ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، لہذا ان تاریخوں کو اسی حساب سے یاد کریں، اگر یاد کرنا ہے کہ کیسے وہ گھڑی آئی، کیسے صبر کیا۔ اور دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں جب بات نہیں آئی تلوار لے لیے، لیکن جب قرآن کی آیت آ گئی تو تلوار نیچے رکھی، بیٹھ گئے زمین پہ۔ حدیث آ جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سمجھے کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، لوگ بولیں گے ارے ابھی تلوار لے کر کے گھوم رہا تھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، فوراً مان گئے۔ آج ہم میں کیا ہوتا ہے، بولیں گے آپ تقریر اتنا بہترین اتنے دنوں سے کر رہے تھے، اگر ہم اس کو مان لیں گے صحیح بات ہے، لیکن مان لیں گے کتنی بے عزتی ہوگی۔ بے عزتی کے لیے آج ہم حق قبول نہیں کر رہے۔ عمر سے سیکھیں، مجمع میں تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، لیکن ایک آیت کان سے جب ٹکراتی ہے تلوار نیچے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور مان گئے۔ ابو بکر کی بات، کیا ابو بکر آپ صحیح کہہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے اس بات پر اجماع اتفاق ہے، سب سمجھ گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے۔ ابو بکر نے جس وقت تقریر کی، اگر یہ ان کا عقیدہ ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں ہوئی تو اس میں سے بہت سارے صحابہ کرام اختلاف کرتے اور کہتے ابو بکر تو جو کہہ رہا ہے قد مات، محمد مر چکے ہیں، یہ غلط ہے، کیوں غلط بول رہے ہو، گستاخ رسول ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، صحابہ کرام کہتے، لیکن سبوں نے مان لیا کہ ابو بکر نے جو تقریر کی ہے، جو دلیل پیش کی ہے وہ صحیح ہے، اور سبوں نے اتفاق کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اب نہیں رہے، موت ہو چکی ہے۔ اور عمر نے بھی مان لیا۔ ایک آیت سن کر کے یہاں پورے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، حدیث کی ساری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جو تک یا کان میں جو تک نہیں رینگتے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر سے سیکھیں منہج کسے کہتے ہیں۔ حدیث آ جانے کے بعد فوراً اپنے آپ کو وہیں جھکا دیا اور کہا کہ میں مان رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے مان لیا۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے اسی عقیدے پر آئے کہ صحابہ کرام نے جس طرح مان لیا، پھر اس کے بعد آپ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر آپ کو نہلایا گیا، پھر کفنایا گیا، پھر باری باری 10 کی ٹولی، کیونکہ کمرہ جو تھا بہت بڑا نہیں تھا، نبی جہاں موت ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، عام قبرستان میں نہیں، اس لیے اسی گھر میں اسی کمرے میں آپ کو دفنایا گیا۔ 10 آدمی کے ٹولی آتے تھے، پڑھ کر کے نکل جا رہے تھے، کتنے گھنٹے لگ گئے اس کے آپ کی جنازہ پڑھنے میں۔ تو جنازہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ زندہ کا نہیں۔ صحابہ کرام کے منہج پہ آئیے اور آپ بھی مانیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے یہ سوچ لیں کہ آپ کی وفات ہو چکی تو خوشی نہیں منائیں گے۔ اس لیے ان دنوں کو ہمیں ان دنوں سے موازنہ کرنا چاہیے کہ وہ تاریخ جب آتی ہے تو وہاں سب رو رہے ہیں، یہ تاریخ ہندوستان میں آتی ہے تو خوشیاں من رہے ہیں، تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دشمن ہیں؟ فاطمہ کے دشمن، ابو بکر کے دشمن؟ نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو وہ چیز نہ منائیں جسے ابو بکر، عمر، عثمان، فاطمہ کو تکلیف ہو اور انہوں نے نہ کیا ہو۔ تو پیغام یہی دینا ہے کہ آنے والے تاریخ کو وہ جو لیبل دیا جاتا ہے وہ تاریخ نہیں ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے، غمگین، غم کا ایک ماحول ہے، سب رو رہے ہیں، اور انہی تاریخوں میں اگر ہنسیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو ہمیں بدلنا ہے اور یہ رکھنا ہے کہ صرف ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور باقی جو بھی ہے سب کو فنا ہونا ہے، موت آنی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ چکی ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، جس طرح صحابہ کرام کا پورا بالاجماع سب کا عقیدہ، صحابہ میں سے کسی سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کے وفات نہیں ہو، کوئی نہیں دکھا سکتا، اسی عقیدے پہ ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارے الہ ہمیں ہر سنت کو اپنے سینے سے لگانے کا توفیق عطا فرما، شرک و بدعت سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھ۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جس طرح صحابہ کرام نے اپنایا، اللہ انہی کے منہج کو لے کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔